حضرت عزیر علیہ السلام نے جو 30 سال کی زندگی گزاری، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، وہی جوانی تھی۔ ایک سمجھنے کے لیے عقل یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں، آپ کا کھانا اور پھر سامنے آپ کی سواری کا دوبارہ سے زندہ ہو جانا، یعنی آس پاس کے لوگ کس طرح سے آپ کے ساتھ پیش آ رہے تھے؟ گویا کہ کوئی ایک لاش پڑی ہے یا کوئی سو رہا ہے اور 100 سال تک سوتا رہا، اس کے آس پاس چینجز ہوئی۔ میں صرف فکری طور سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کوئی اگر غیر معروف آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے یا سویا ہو تو ہم اس کو جا کے اٹھا دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے تو آسان ہے، مگر سائنس کیسے پروف کر سکتی ہے کہ 100 سال تک بغیر کھلائے پلائے اور بغیر کروٹ بدلے بھی ان کو زندہ رکھے؟ دیکھیے، ہر چیز کو سائنس کے جو مبادیات ہیں اس پر ہم نہیں پرکھ سکتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا سائنس انکار کرتی ہے اور اللہ رب العالمین ان معاملات کو اپنی قدرت کاملہ سے وقوع پذیر فرما دیتا ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر جیسے سائنس یہی کہتی ہے کہ اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، اولاد ہوگی، تو اس کے لیے اس کے ایک والد کا ہونا ضروری ہے۔ جی۔ بغیر والد کے تو نہیں ہو سکتا، سائنس اس کے جو ہے ڈینائی کرے گی، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے دیکھیں پیدا فرما دیا۔ اسی طرح سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ کسی بھی چیز کی پیدائش کے لیے ابتداً کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا۔ سو اللہ کی یہ قدرت ہے۔ ایسا ہوا کیوں ہے؟ سوال اصل میں یہ ہے، یہ سائنس کی بات نہیں ہے، دیکھنا یہ کہ ایسا ہوا کیوں کہ جس چیز کو سائنس بھی تسلیم نہیں کرتی وہ بھی ہوا، حقیقتاً ہوا۔ یہ اللہ کی قدرت پر دلیل ہے تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ ہر چیز تمہاری سائنس کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، اس سائنس کے پیچھے بھی کارگر اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ سو اللہ نے لوگوں کی آنکھوں سے انہیں اوجھل رکھا، لوگوں نے انہیں نہیں دیکھا۔ چلیں، وہ تو ایک بشر تھے، انسان تھے۔ ابھی قبلہ نے بھی جیسے کہا کہ آپ کا جو کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا، قرآن نے بھی کہا کہ آپ اپنے اس کھانے کو دیکھیے، وانظر الی طعامک و شرابک، کہا وہ کھانا دیکھیے، وہ مشروب اپنا دیکھیے، وہ بھی خراب نہیں ہوا۔ اب دیکھیے، کھانا تو 1 دن 2 دن 3 دن رہ سکتا ہے، فریج میں بھی رکھیں گے، ایک لیمٹ ہے۔ 100 سال تک کھانا کیسے جو ہے نا وہ صحیح رہ سکتا ہے، لیکن 100 سال تک آپ کا کھانا بالکل تر و تازہ رہا۔ آپ کی ذات کے لیے تو چلے ہم نے مان لیا کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی، 100 سال کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے دوبارہ لوٹا دی، کھانا آپ کا تندرست ہے۔ یہاں پر میں جو ہے ذوق علم کے لیے ایک بات اشارہ کر دیتا ہوں۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ آپ کا کھانا کیوں تندرست رہا، وہ بالکل صحیح اور سالم کیوں رہا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ بعض چیزوں پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ انسانوں کے لیے بھی کہا، کچھ ایسے اعمال بھی ہمیں بتائے، کچھ ایسے لمحات بھی بتائے کہ اگر اس میں عبادت کرو۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں فرمایا، جب آغاز ہوتا ہے اللہ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اچھا، جس پر نظر رحمت فرماتا ہے اسے عذاب سے محفوظ کرتا ہے۔ علماء نے لکھا یہ جو کھانا تھا نا جو 100 سال تک محفوظ رہا، فرمایا یہ اس پر اللہ کی نظر رحمت تھی۔ یہ اللہ کی نظر رحمت کا کمال ہے، جس چیز پر اللہ کی نظر رحمت ہو جاتی ہے اللہ اس چیز کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو 100 سال کے بعد آپ کا کھانا بھی تندرست رہا، لیکن یہاں پر چونکہ ان کا اپنا بھی ایک سوال تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حیات بعد الموت اس کا مشاہدہ کر لوں، اللہ نے حقیقی طور پر وہ عطا فرما دیا۔ اچھا، جب 100 سال کے بعد آپ دوبارہ سے زندگی لوٹ آئی، آپ اسی جوانی کی عمر میں لوٹتے ہیں اور اپنے گھر کو تلاش کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے اوجھل رہے، آپ سب سے پہلے اپنے اسی گھر میں گئے، وہاں جا کر دیکھے ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے جو بہت ضعیف ہو چکی ہے، وہ در حقیقت اسی گھر کی جو ہے باندی تھی، وہاں کام کرنے والی تھی۔ عزیر علیہ السلام نے جا کر کہا کہ میں عزیر ہوں، مجھے پہچانتی ہو؟ اس کی بینائی جا چکی تھی۔ اب دیکھیے کہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام کی معرفت کے لیے بھی اللہ نے کیسی نشانیاں پیدا فرمائی۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میں آپ کو عزیر مان لیتی ہوں، لیکن میں نے عزیر کو دیکھا ہوا ہے، وہ مستجاب الدعوات تھے، وہ جب دعا کیا کرتے تھے اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا تھا۔ اگر آپ عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کریں، میری آنکھوں کی بینائی واپس آئے۔ آپ نے دعا کی تو وہ دیکھنے لگی، فالج زدہ تھی، آپ نے دعا کی تندرست ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی شہادت دے کر کہتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں، آنکھوں سے دیکھ لیا نا۔ پھر جب آپ اپنی اولاد کے پاس گئے تو چونکہ یہ بھی آپ دیکھیں، اللہ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ آپ اتنی عظیم نشانی تھے، شاید کائنات میں اس سے پہلے اور بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اولاد عمر میں بڑی ہو جائے، ضعیف ہو جائے، اور اس کا والد عمر میں کم اور نوجوان ہو۔ اللہ نے اتنی زبردست نشانی بنایا آپ کو، آپ جوان تھے، آپ کی اولاد جو ہے وہ ضعیف ہو چکی تھی۔ تو جب اولاد کے پاس گئے، اولاد نے بھی کہا کہ ہمارے والد کی ایک نشانی ہے، اگر آپ عزیر ہیں تو ہم وہ نشانی دیکھنا چاہیں گے۔ کہا وہ نشانی کیا ہے؟ کہا ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک تل کا نشان تھا۔ اولاد نے جب دیکھا تو پہچان لیا، کہا یہی ہمارے والد ہیں۔ پھر قوم کو بھی ایک نشانی بتائی، کیونکہ قوم نے بھی انکار کیا، تو قوم نے نشانی یہ کہی کہ حضرت عزیر کو جیسے آغاز میں ذکر ہوا کہ انہیں تورات پوری یاد تھی، کہا اگر آپ تورات سنا دیتے ہیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ حضرت عزیر ہیں۔
تو آپ نے پوری تورات بلکہ جو ہے لکھ لکھوا کر دی انہیں کہ پوری کی پوری۔ لکھوا کر ان کے حوالے کر دی، ٹھیک اور ہے۔ یوں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے لوگوں کے اندر ایک مثال بنایا اور مثال نشانی نشانی بنا دی۔